چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں پورے الیکشن کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد کی صورتحال پہ بات کروں، میں چاہوں گا کہ سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے، اندوہناک اور افسوسناک اور شرمناک، کہ جس میں ترک ایمبیسی کے سامنے ایک انتہائی غلیظ حرکت کرتے ہوئے ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اور آپ کی ذات کی حرمت۔ اور یہ اس شخص نے یا کچھ لوگوں نے یہ ناپاک جسارت کی اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے اور شرم کی بات یہ ہے کو اس کی اجازت سویڈن کی حکومت نے اس کو دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس عمل میں شامل تو نہیں ہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر انہوں نے اجازت دی ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کا یہ معاملہ ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ دوہرا معیار ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو چاہو کرتے رہو اور جس طرح سے چاہو ہمارے جذبات کو اس سے کھیلتے رہو۔ ہم بہت گناہگار خطاکار لوگ ہیں امت، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ واقعہ اس نے ہم سب کے دلوں پہ ایک وار کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر احتجاج کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مائنورٹی ونگ نے، جماعت اسلامی کا مائنورٹی ونگ، جس میں بڑی تعداد میں مسیحی، ہندو اور سکھ افراد اور پارسی یہ سب لوگ موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا ہے اور سویڈن کی حکومت کو ایک خط بھی روانہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے ہمارے احتجاج میں شریک بھی ہوں گے۔ اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا میں پرامن طریقے سے لوگوں کو رہنا ہے تو ایک دوسرے کے عقائد اور ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا ہوگا، اور یہ جو حرکتیں ان ممالک کی طرف سے کی جاتی ہیں یا جن لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں، یہ ممالک ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ کام ہے کہ اس پر قانون سازی کرے اور واضح قانون سازی کرے، تاکہ ایسے ممالک کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا جائے اور وہ آئندہ یہ ناپاک جسارت کرانے کی جرت نہ کر سکیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج اور ریکارڈ کرانے اور اس پورے واقعے کی مذمت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں بھی انشاءاللہ کراچی بھر میں ہم احتجاج کریں گے اور قرآن پاک سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے۔ میں اس موقع پر پوری امت سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، خود ہمارے لیے یہ بات بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کلام پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہماری زندگی اور ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ مسلمانوں کا اس قرآن سے تعلق ہونا چاہیے اور اس کا فہم ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمارے معاشروں میں نظام قائم ہونے چاہیے، تاکہ عدل قائم ہو سکے، انصاف قائم ہو سکے، انسانیت قائم ہو سکے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے جو ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے عطا ہوا ہے۔ یہ اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلام پاک سے وابستہ بھی ہوں، تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایک بڑی تبدیلی واقع ہو، اور ہمارا معاشرہ، ہماری ریاستیں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گی تو یہاں پر سماجی عدل بھی پیدا ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور ہم سب کے مسائل حل بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا کل انشاءاللہ یوم احتجاج منایا جائے گا۔ آج ہمارا جے آئی یوتھ کی طرف سے ایک احتجاج پریس کلب پہ بھی جو ہے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس احتجاج کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے اس پورے عمل کو پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے، جیسا کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو منعقد ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور اس میں جماعتوں کی سنجیدگی نہیں تھی، حکومت فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، اور 4 مرتبہ اس پر وار کیا گیا، ملتوی کیا گیا، اور آخری گھنٹوں تک میرا خیال ہے کہ چند گھنٹے پہلے ہی یہ بات یقینی ہوئی کہ الیکشن ہو رہا ہے،
ورنہ لوگ بالکل آخری دن رات تک بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ بس اب الیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں ٹرن آؤٹ کا 20 سے 25% ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پھر بھی ووٹ ڈالا۔ اگر ان کو کم از کم ہفتہ ایسا ملتا جس میں یقینی صورتحال ہوتی تو شاید یہ ٹرن آؤٹ 40% سے بھی زیادہ ہو جاتا، جبکہ ووٹر لسٹوں میں 25-30% کم از کم خرابیاں ہیں، اور جہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ الیکشن ہوا، لیکن اس الیکشن میں حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر مینورنگ کی، مینیپولیشن کی، دھاندلی کی، اور اپنے پورے وسائل کو استعمال کیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہرحال صرف ایک جماعت اسلامی تھی جو الیکشن کروانا چاہتی تھی، اور باقی کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کا سامنا کیا اور بالآخر الیکشن کا انعقاد کیا، جو بہرحال ایک پیش رفت ہے اور ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں۔ لیکن الیکشن کا جو عملہ تھا، جو آر اوز اور ڈی آر اوز پر مشتمل تھا، یعنی وہ عملہ کہ جو حکومت کے ایما پر تھا، یعنی کہ حکومت کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ الیکشن کمیشن تو عملاً آر اوز، ڈی آر اوز اور پریزائڈنگ افسروں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوتا ہے، اور ان کی اپنی عملداری بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور جو نتائج پھر سامنے لائے گئے اور مزید لانے کی کوشش کی گئی، اس نے یہ بات بتا دی کہ ہمارا پورا الیکشن کا پروسیس، اس میں بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جب ایک شہر یا چند شہروں کے بلدیاتی انتخاب کو منعقد کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کا انفلوئنس ہوا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اور اگر پورے ملک کا انتخاب کا کوئی میکینزم اس طرح سے موجود نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اوپر ہم کیا بھروسہ کریں گے، کہ جس میں جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ مینڈیٹ جینوئن ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ زبردستی اپنے نمبر حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ لوگ ایک طرف چل رہے ہوتے ہیں، رائے دوسری طرف سے نکل رہی ہوتی ہے، اور اگر رائے میں بھی کوئی مسئلہ بن رہا ہو تو ان نمبروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے۔ ہم نے ان 6 نشستوں پر، جو نشستیں ہماری زبردستی ہتھیائی جا رہی تھیں الیکشن کے بعد کی تمام تر چیزوں کے باوجود، اس پر جب احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، تو الیکشن کمیشن نے ان نشستوں کو آر او سے لے کر اپنے پاس لے لیا۔ کل پروسیڈنگ ہوئی تھی، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں گئے تھے، اور ہم نے اپنی پوری مکمل تیاری کی تھی، اور جب ہم نے چیف الیکشن کمیشن اور ان کے جو 2 لوگ اور تھے سماعت میں موجود، ان کے سامنے یہ بات رکھی، تو ہماری تیاری دیکھ کر ظاہر ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نتائج کو درست کیا جائے گا، اگر درست، یعنی ظاہر انہوں نے تو یہی کہا کہ اگر یہ پلی بالکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگا، اور کوئی ہم بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے، اور جن آر اوز اور ڈی آر اوز نے یہ کارروائی کی ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ ورنہ یہ سیٹیں بھی ہماری ہاتھ سے نکل جاتی اور زبردستی ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جن کا فرق بھی اچھا خاصا ہے، اور جن میں بہت واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے۔ اب تو ظاہر ہے ان کے پاس ہے یہ، اور 2 تاریخ کو انہوں نے سب کو بلایا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 نمبرز تو کم از کم وہ ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے نمبرز میں ایڈ ہو جائیں گے۔ فارم 11 پر چیف الیکشن کمشنر نے کافی بات کی، اور یہ کہا کہ جس کے پاس فارم 11 ہوگا وہی بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ تحفظ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس پر ہم سب سے زیادہ زور دے رہے تھے، اور الیکشن کمیشن پر ہم نے اس وقت بھی بہت زیادہ ان کو خط لکھے، اسی وقت فون کیے کہ بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پریزائڈنگ افسروں سے کہیں کہ فارم 11 واپس کریں، اور یعنی سائن کر کے اور اپنے انگوٹھا لگا کے دیں۔ اس فارم 11 کے حصول میں ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو ہماری بنیادی طور پر جو ہمارا حق ہے، اس حق کے حصول کے لیے لڑنا پڑ رہا تھا، اس کے لیے راتوں کو پہرا دینا پڑ رہا تھا، اس کے لیے پورے دن کے جاگے ہوئے لوگ صبح سے اور رات تک جو ہے وہ 3 4 5 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نمبرز حکومت نے حاصل کیے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ دکان سجانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اتنے ہی مخلص سے تو اس پورے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتے، فوری طور پر فارم 11 دے دیا جاتا 2-3 گھنٹے میں، اور اس کے بعد جو ہے فارم 12، اور پھر جو ہے وہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے نتیجہ سارا کا سارا آر اوز اور ڈی آر اوز کا آ جاتا۔ پورا ہفتہ جو اس پورے کام میں لگا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حکومت نے اپنا دباؤ ڈالا ہے اور اپنے نتیجے مرضی کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔
جماعت اسلامی کا جو سیل قانونی معاونت کے لیے کام کر رہا ہے، ہم نے پہلے بھی تمام جماعتوں کو پیشکش کی تھی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 6 نشستوں کے علاوہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 25-30 نشستیں ہوں گی اور ہیں جن پر کسی نہ کسی طور پر حکومت نے اور آروز نے، ڈی آروز نے یا پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر نتیجے پہ اثر انداز ہوا گیا ہے. یعنی اس میں نتیجے کی تبدیلی بھی شامل ہے، اور دوران پول جو کچھ ہوا ہے بعض جگہوں سے جیسے بیلٹ باکس ہی اٹھا کر لے گئے. تو اس طرح کی تمام چیزوں پر آج ہم یہ اعلان پھر سے کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ سیل کام کرے گا. کسی بھی جماعت کا، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے ورکرز یہ سمجھتے ہیں اور اس کے کینڈیڈیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے جینوین مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے دفتر میں، ادارہ نور حق میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر کسی پارٹی سے ہار بھی رہے ہوں گے اور ہم کسی پارٹی سے ہار چکے ہوں گے، یعنی ابھی اگر ہمارے نمبرز وہاں پر ہیں بھی نہیں، تو بھی ہم اس کے لیے مدد کریں گے. ورنہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کمپیٹیٹر ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی اور پارٹی جیت رہی ہو تو آپ اس کے لیے کام نہیں کرتے. لیکن جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو، بالکل اسی طرح میں نتیجے کے اعتبار سے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ان کی فائل مکمل کرنے کے لیے، ان کا کیس بنانے کے لیے، ان کی قانونی پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ لڑ سکیں اور وہ جینوینلی یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو وہ درست کر سکتے ہیں. اسی طرح میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی نشست کے اوپر ہار بھی گئے ہیں تو بھی اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ ہارنے کے باوجود وہ ووٹ مزید کم کر دیتے ہیں اور جیتنے والے کے ووٹ مزید آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیلنج کرنے کے قابل ہی نہ ہو سکے. تو ہم ایک ایک ووٹ جو لوگوں نے کسی پارٹی کو ڈالا ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں الحمدللہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح سے چیزوں کو کھول کر بیان کر دیں تاکہ حکومت کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور کتنا ان کا مینڈیٹ ہے اور کس طرح ان کے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. بہرحال اس ملک میں اگر پروسیس انتخابات کا ہے تو انتخاب تو ہوگا نا، تو صرف برا بھلا کہنے سے اور صرف جو ہے وہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینے سے، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ووٹ کو نہ صرف یہ کہ کاسٹ کرنا ہوگا بلکہ ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہوگا اور ایکسپوز کرنا ہوگا ایک ایک عمل کو. شاید فارم 11 کی اہمیت کا اندازہ آج سے پہلے پورے پاکستان میں کسی کو نہیں تھا. کراچی کے انتخابات میں اور جماعت اسلامی کی اسٹرگل نے پوری قوم کو یہ بات بتا دی کہ فارم 11 کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کا تحفظ اب پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ورکرز کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں پر بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہو. اس لیے یہ اویئرنیس بھی جدوجہد کے نتیجے میں آتی ہے، ریزسٹنس کے نتیجے میں آتی ہے، اور جب یہ ریزسٹنس بڑھے گی اور اویئرنیس بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ سارے لوگ جو جمہوریت کے اوپر شبخون مارتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جینوین مینڈیٹ آگے بڑھے گا اور عوام میں بھی اعتماد آئے گا تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے مسئلہ صرف ایک الیکشن کا نہیں ہے، ہم اس کو آگے کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے اور عوام میں کہ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں، اور اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے اور اصل صورتحال کو پوری قوم کے سامنے لانے کے لیے اور الیکشن کمیشن کے سامنے لانے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں. جو ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ بات کہی تھی اور وہاں پر ہماری ایک کمیٹی بھی قائم ہوئی تھی. انفارچونیٹلی کمیٹی کی ورکنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ دوست اپنے فارم لے کر ابھی تک نہیں آ سکیں، تو میری اب بھی ان سے ظاہر ہے فون پہ بھی بات ہو رہی ہوگی، بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے. یہی درخواست ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے ان کے حق میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں تو اس کو پھر سامنے آنا چاہیے. صرف بات کرنے سے تو نہ میری بات کا مسئلہ حل ہوگا نہ ان کی بات کا مسئلہ حل ہوگا، اور اگر کوئی چیز موجود ہو تو سامنے آنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں چیزوں کو پروسیڈ کیا جا سکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پورا عمل، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس پورے عمل میں کس قدر گڑبڑ ہوئی ہے اور اس گڑبڑ کو ہمیں واضح بھی کرنا ہے اور اپنے مینڈیٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے. جہاں تک آگے کے مراحل کا تعلق ہے، اب ضمنی انتخاب پہلے ہوگا اور ضمنی انتخاب جو 10 یا 11 سیٹوں پہ ہونا ہے اس کے لیے میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ میں پہلے بھی بار بار یہ بات کہہ رہا تھا اور ہماری پارٹی کا موقف یہ بالکل واضح تھا کہ آپ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور ووٹ کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں. میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آروز اور ڈی آروز کا تقرر ان جگہوں پہ جہاں ضمنی انتخاب ہونا ہے بلدیاتی، اس کا تقرر صوبہ سندھ کی انتظامیہ سے نہیں کرنا چاہیے.
ورنہ پھر اس کا احتمال موجود ہے، اس بات کا جو ہے وہ اس کا شک موجود ہے، بلکہ جو ایویڈنس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پھر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ اب آر اوز اور ڈی آر اوز ہے، اس لیے کہ 11 سیٹوں پر الیکشن کرانا ہے تو الیکشن کمیشن کو چاہے انہیں اسلام آباد سے لانا پڑے، پنجاب سے لانا پڑے، کے پی سے لانا پڑے، ان کو اپنے عملے کا تقرر کرنا چاہیے، اور پریزائڈنگ افسر جتنے بھی مقرر کیے جا رہے ہیں ان کے بھی انٹرویوز ہونے چاہیے، تاکہ کم از کم یہ 11 سیٹیں تو ایسی ہوں جس کے اوپر کوئی ایسا انتخاب ہو جس پر کوئی سوال نہ اٹھ سکے۔ اسی طرح سے اب یہ بہت آسان ہے کہ فوج اور رینجرز کا تقرر ہر اسٹیشن کے اوپر کر دیا جائے، تاکہ ان دو جگہوں پر یہ اطمینان ہو سکے کہ لوگ اطمینان سے آئیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور پورا جو عمل ہے الیکشن کا وہ شفاف ہو اور اس پر حکومت اثر انداز نہ ہو سکے، اور ان علاقوں کے اندر کوئی بھی زبردستی کے کام کروا کے تاثر دے کر اپنے ووٹ بینک کو متاثر نہ کر سکے۔ تو ان چیزوں کو انشور کرایا جائے، اور اس کے لیے ہم خط بھی باقاعدہ لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور مجھے یقین ہے کہ اس پوری ایکسرسائز سے جو سندھ میں ہوئی ہے اس سے الیکشن کمیشن کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کتنے انفلوئنس میں تھے، کتنے زیادہ زیر اثر تھے پوری اپنے حکومت کے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے من مانے فیصلے کیے ہیں اور کارروائیاں کی ہیں۔ اسی طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب تک کہ ضمنی انتخاب ہوتا ہے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ ہے، اس کے بعد جو نمبرز کی صورتحال ہوگی اور جو مینڈیٹ کا ہم تحفظ کر رہے ہیں، ہم ٹریبونلز میں بھی پوری طرح سے اپنا کیس پیش کریں گے۔ جن جگہوں پر ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے ہم ٹریبونل میں جائیں گے۔ ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید ری کاؤنٹنگ ہم نہیں چاہتے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ری کاؤنٹنگ نہیں چاہتے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ ری کاؤنٹنگ نہیں چاہتے جو ان آر اوز اور ڈی آر اوز کے ماتحت ہو، جس کے نتیجے میں نتیجے واضح طور پر تبدیل کر دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آج بھی اگر کراچی کے تمام اسٹیشنز کی ری کاؤنٹنگ کی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سب کے مینڈیٹ کا پتہ چل جائے گا، اور سب کا پتہ چل جائے گا کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں، کس کے کتنے نمبر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کروائیں، ایک تھیلا کھولیں اور ایک فارم 11 اور 12 لے کر آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پھر یہ سارے نمبر گیم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بہت واضح اور سادہ اکثریت کے ساتھ جماعت اسلامی کا میئر بن جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابہام پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا شک پیدا کیا جائے۔ ہم بہت واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے، اور ہم بالکل تیار ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ساری ریکاؤنٹنگ کر لی جائے۔ اگر جن ریکاؤنٹنگ میں گڑبڑ کی گئی ہے، ہم ٹریبونلز میں جا رہے ہیں، چونکہ اب الیکشن کمیشن نے ٹریبونل بنا دی ہیں، اور ان ٹریبونل میں بھی ہم انشاءاللہ ایک سیٹ کا اور ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور نتیجہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کے مطابق سامنے آئے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، کراچی کے لوگوں نے بڑی تمناؤں کے ساتھ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی ڈیولپمنٹ کرے گی، تعمیر کرے گی، ترقی دے گی اس شہر کو۔ یہ ڈیولپمنٹ کا ووٹ ہے، یہ امید کا ووٹ ہے، یہ شہر کی حالت کو بدلنے کی امنگوں کا ووٹ ہے۔ ہم اس ووٹ کو قربان نہیں ہونے دیں گے چند لوگوں کے ہاتھوں میں۔ ہم وہ ووٹ جو ہے ضرور انشاءاللہ تعالی اپنا واپس لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہم پوری جس طرح سے ہم نے سیریس طریقے سے اس کام کو کیا ہے، اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے صرف نعرے نہیں لگائے، ہم نے صرف احتجاج میں سلوگن نہیں لائے، ہم نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے کام کیا ہے، اور ہم کام کر کے اپنے ووٹ کا انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کے باوجود کہ اس قدر سیاسی پولرائزیشن موجود ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک اتفاق رائے کا ہونا ضروری ہے، اور پولیٹیکل پارٹی جس سے آپ کا بے شک بہت شدید اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اور لوٹ مار ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے کراچی کو اگنور کیا، وفاقی حکومتوں نے بھی کیا، صوبائی حکومت نے بھی کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی پارٹیاں مینڈیٹ لینے کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھتی۔ آج کے دن بھی لوگوں کا سبجیکٹ کراچی نہیں ہے، بلکہ کراچی کے باہر کی سیاست ہے، اور کوئی پارٹی سنجیدگی سے کراچی کے اوپر بات نہیں کر رہی سوائے جماعت اسلامی کے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، بہرحال جن لوگوں نے جتنے ووٹ بھی جس کو دیے ہیں اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور جینوئن ووٹوں کا احترام کرنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اتفاق رائے ڈیولپ ہو جائے۔ جماعت اسلامی کی جو پوزیشن ہے، کسی کے بیان دینے سے، کسی کی تقریر کرنے سے وہ پوزیشن ختم نہیں ہوتی، خبریں چلنے سے پوزیشن ختم نہیں ہوتی۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے شہر میں سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں بھی لی ہیں۔
یہ 6 سیٹیں ہو جائیں گی تو ویسے نمبر گیم میں بھی جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. میں ابھی حلقہ بندیوں سے نمبر حاصل کرنے اور دھاندلی سے نمبر حاصل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا, اور ضمنی انتخاب بھی ہونا باقی ہے. اس لیے میرے نزدیک ابھی اس بات کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہی ہے. جماعت اسلامی کا ظرف یہ ہے کہ سارے اختلافات کے باوجود کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. میں نے تمام جماعتوں سے رابطہ کیا ہے, ہماری ٹیم گئی ہے, ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہے گا, احتجاج بھی ہوتا رہے گا, لیکن اگر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو یہ شہر کے لیے سب سے اچھا ہے. شہر ڈیولپ کرے گا تو سب کی سیاست بھی آگے بڑھے گی, اور یہ شہر آگے بڑھے گا تو ملک بھی آگے بڑھے گا. تو اس خواہش کے ساتھ اور اس پورے کاز کے ساتھ ہم نے جد و جہد شروع کی ہے. باقی پروسیس میں جتنا وقت لگے گا, حتمی طور پر اگر کوئی چیز سامنے آ جائے اتفاق رائے کی تو فبیہا, نہیں ہوگی تو پھر ہم اس وقت ہمارا فورم فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کس طرف جو ہے وہ جا کر اپنا میئر بنانا ہے. جزاک اللہ.